147واں دن پرانے عہد نامہ میں سے آج کی تلاوت پہلا سیموئیل اس کا 19واں باب پہلی آیت سے لے کر 20ویں باب کی 42ویں آیت تک۔ اور ساؤل نے اپنے بیٹے یونتن اور اپنے سب خادموں سے کہا کہ داؤد کو مار ڈالو، لیکن ساؤل کا بیٹا یونتن داؤد سے بہت خوش تھا۔ سو یونتن نے داؤد سے کہا، میرا باپ تیرے قتل کی فکر میں ہے، اس لیے تو صبح کو اپنا خیال رکھنا اور کسی پوشیدہ جگہ میں چھپے رہنا، اور میں باہر جا کر اس میدان میں جہاں تو ہوگا اپنے باپ کے پاس کھڑا ہوں گا اور اپنے باپ سے تیری بابت گفتگو کروں گا، اور اگر مجھے کچھ معلوم ہو جائے تو تجھے بتا دوں گا۔ اور یونتن نے اپنے باپ ساؤل سے داؤد کی تعریف کی اور کہا کہ بادشاہ اپنے خادم داؤد سے بدی نہ کرے، کیونکہ اس نے تیرا کچھ گناہ نہیں کیا، بلکہ تیرے لیے اس کے کام بہت اچھے رہے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی اور اس فلسطی کو قتل کیا، اور خداوند نے سب اسرائیلیوں کے لیے بڑی فتح کرائی۔ تو نے یہ دیکھا اور خوش ہوا، پس تو کس لیے داؤد کو بے سبب قتل کر کے بے گناہ کے خون کا مجرم بننا چاہتا ہے؟ اور ساؤل نے یونتن کی بات سنی، اور ساؤل نے قسم کھا کر کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم ہے، وہ مارا نہیں جائے گا۔ اور یونتن نے داؤد کو بلایا اور اس نے وہ سب باتیں اس کو بتائیں، اور یونتن داؤد کو ساؤل کے پاس لایا اور وہ پہلے کی طرح اس کے پاس رہنے لگا۔ اور پھر جنگ ہوئی اور داؤد نکلا اور فلسطینیوں سے لڑا اور بڑی خون ریزی کے ساتھ ان کو قتل کیا، اور وہ اس کے سامنے سے بھاگے۔ اور خداوند کی طرف سے ایک بری روح ساؤل پر، جب وہ اپنے گھر میں بھالا اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، چڑھی، اور داؤد ہاتھ سے بجا رہا تھا۔ اور ساؤل نے چاہا کہ داؤد کو دیوار کے ساتھ بھالے سے چھید دے، پر وہ ساؤل کے آگے سے ہٹ گیا اور بھالا دیوار میں جا گھسا، اور داؤد بھاگا اور اس رات بچ گیا۔ اور ساؤل نے داؤد کے گھر پر قاصد بھیجے کہ اس کی طاق میں رہیں اور صبح کو اسے مار ڈالیں۔ سو داؤد کی بیوی میکل نے اس سے کہا، اگر آج کی رات تو اپنی جان نہ بچائے تو کل مارا جائے گا۔ اور میکل نے داؤد کو کھڑکی سے اتار دیا، سو وہ چل دیا اور بھاگ کر بچ گیا۔ اور میکل نے ایک بت کو لے کر پلنگ پر لٹا دیا، اور بکریوں کے بال کا تکیا سرہانے رکھ کر اسے کپڑوں سے ڈھانک دیا۔ اور جب ساؤل نے داؤد کے پکڑنے کو قاصد بھیجے تو وہ کہنے لگی کہ وہ بیمار ہے، اور ساؤل نے ہرکاروں کو بھیجا کہ داؤد کو دیکھیں، اور کہا کہ اسے پلنگ سمیت میرے پاس لاؤ کہ میں اسے قتل کروں۔ اور جب وہ قاصد اندر آئے تو دیکھا کہ پلنگ پر بت پڑا ہے، اور اس کے سرہانے بکریوں کے بال کا تکیا ہے۔ تب ساؤل نے میکل سے کہا کہ تو نے مجھ سے کیوں ایسی دغا کی اور میرے دشمن کو ایسا جانے دیا کہ وہ بچ نکلا؟ میکل نے ساؤل کو جواب دیا کہ وہ مجھ سے کہنے لگا، مجھے جانے دے، میں کیوں تجھے مار ڈالوں؟ اور داؤد بھاگ کر بچ نکلا، اور راما میں سیموئیل کے پاس آ کر جو کچھ ساؤل نے اس سے کیا تھا سب اس کو بتایا۔ تب وہ اور سیموئیل دونوں نیوت میں جا کر رہنے لگے، اور ساؤل کو خبر ملی کہ داؤد راما کے بیچ نیوت میں ہے۔ اور ساؤل نے داؤد کو پکڑنے کو قاصد بھیجے، اور انہوں نے جو دیکھا کہ نبیوں کا مجمع نبوت کر رہا ہے اور سیموئیل ان کا پیشوا بنا کھڑا ہے، تو خدا کی روح ساؤل کے قاصدوں پر نازل ہوئی اور وہ بھی نبوت کرنے لگے۔ اور جب ساؤل تک یہ خبر پہنچی تو اس نے اور قاصد بھیجے، اور وہ بھی نبوت کرنے لگے۔ اور ساؤل نے
پھر تیسری بار اور قاصد بھیجے اور وہ بھی نبوت کرنے لگے۔ تب وہ آپ راما کو چلا اور اس بڑے کنویں پر جو سیکو میں ہے پہنچ کر پوچھنے لگا کہ سیمول اور داؤد کہاں ہیں؟ اور کسی نے کہا کہ دیکھ وہ راما کے بیچ نیوت میں ہیں۔ تب وہ ادھر راما کے نیوت کی طرف چلا اور خدا کی روح اس پر بھی نازل ہوئی اور وہ چلتے چلتے نبوت کرتا ہوا راما کے نیوت میں پہنچا، اور اس نے بھی اپنے کپڑے اتارے اور وہ بھی سیموئیل کے آگے نبوت کرنے لگا، اور اس سارے دن اور ساری رات ننگا پڑا رہا۔ اس لیے یہ کہاوت چلی، کیا ساؤل بھی نبیوں میں ہے؟ پہلا سیموئیل اس کا 20واں باب۔ اور داؤد راما کے نیوت سے بھاگا اور یونتن کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں نے کیا کیا ہے؟ میرا کیا گناہ ہے؟ میں نے تیرے باپ کے آگے کون سی تقصیر کی ہے جو وہ میری جان کا خواہاں ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خدا نہ کرے تو مارا نہیں جائے گا۔ دیکھ میرا باپ کوئی کام بڑا ہو یا چھوٹا نہیں کرتا جب تک اسے مجھ کو نہ بتائے، پھر بھلا میرا باپ اس بات کو کیوں مجھ سے چھپائے گا؟ ایسا نہیں۔ تب داؤد نے قسم کھا کر کہا کہ تیرے باپ کو بخوبی معلوم ہے کہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے، سو وہ سوچتا ہوگا کہ یونتن کو یہ معلوم نہ ہو، نہیں تو وہ رنجیدہ ہوگا۔ پر یقیناً خداوند کی حیات اور تیری جان کی قسم کہ مجھ میں اور موت میں صرف ایک ہی قدم کا فاصلہ ہے۔ تب یونتن نے داؤد سے کہا کہ جو کچھ تیرا جی چاہتا ہو میں تیرے لیے وہی کروں گا۔ اور داؤد نے یونتن سے کہا کہ دیکھ کل نیا چاند ہے اور مجھے لازم ہے کہ بادشاہ کے ساتھ کھانے بیٹھوں، پر تو مجھے اجازت دے کہ میں پرسوں شام تک میدان میں چھپا رہوں۔ اگر میں تیرے باپ کو یاد آؤں تو کہنا کہ داؤد نے مجھ سے بجد ہو کر رخصت مانگی تاکہ وہ اپنے شہر بیت لحم کو جائے، اس لیے کہ وہاں سارے گھرانے کی طرف سے سالانہ قربانی ہے۔ اگر وہ کہے کہ اچھا تو تیرے چاکر کی سلامتی ہے، پر اگر وہ غصے سے بھر جائے تو جان لینا کہ اس نے بدی کی ٹھان لی ہے۔ بس تو اپنے خادم کے ساتھ مہر سے پیش آ، کیونکہ تو نے اپنے خادم کو اپنے ساتھ خداوند کے عہد میں داخل کر لیا ہے۔ پر اگر مجھ میں کچھ بدی ہو تو آپ ہی مجھے قتل کر ڈال۔ تو مجھے اپنے باپ کے پاس کیوں پہنچائے؟ یونتن نے کہا ایسی بات کبھی نہ ہوگی۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ میرے باپ کا ارادہ ہے کہ تجھ سے بدی کرے تو کیا میں تجھے خبر نہ کرتا؟ پھر داؤد نے یونتن سے کہا اگر تیرا باپ تجھے سخت جواب دے تو کون مجھے بتائے گا؟ یونتن نے داؤد سے کہا چل ہم میدان کو نکل جائیں۔ چنانچہ وہ دونوں میدان کو چلے گئے۔ تب یونتن داؤد سے کہنے لگا خداوند اسرائیل کا خدا گواہ رہے کہ جب میں کل یا پرسوں عنقریب اسی وقت اپنے باپ کا بھید لوں اور دیکھوں کہ داؤد کے لیے بھلائی ہے تو کیا میں اسی وقت تیرے پاس کہلا نہ بھیجوں گا اور تجھے نہ بتاؤں گا؟ خداوند یونتن سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے، اگر میرے باپ کی یہی مرضی ہو کہ تجھ سے بدی کرے اور میں تجھے نہ بتاؤں اور تجھے رخصت نہ کر دوں تاکہ تو سلامت چلا جائے، اور خداوند تیرے ساتھ رہے جیسا وہ میرے باپ کے ساتھ رہا۔ اور صرف یہی نہیں کہ جب تک میں جیتا رہوں تب ہی تک تو مجھ پر خداوند کا سا کرم کرے تاکہ میں مر نہ جاؤں، بلکہ میرے گھرانے سے بھی کبھی اپنے کرم کو باز نہ رکھنا۔ اور جب خداوند تیرے دشمنوں میں سے ایک ایک کو زمین پر سے نیست و نابود کر ڈالے تب بھی ایسا ہی کرنا۔ سو یونتن نے داؤد کے خاندان سے عہد کیا
اور کہا کہ خداوند داؤد کے دشمنوں سے انتقام لے۔ اور یونتن نے داؤد کو اس محبت کے سبب سے جو اس کو اس سے تھی دوبارہ قسم کھلائی، کیونکہ وہ اس سے اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا۔ تب یونتن نے داؤد سے کہا کہ کل نیا چاند ہے اور تو یاد آئے گا کیونکہ تیری جگہ خالی رہے گی، اور اپنے 3 دن ٹھہرنے کے بعد تو جلد جا کر اس جگہ آ جانا جہاں تو اس کام کے دن چھپا تھا، اور اس پتھر کے نزدیک رہنا جس کا نام ازل ہے، اور میں اس طرف 3 تیر اس طرح چلاؤں گا گویا نشانہ مارتا ہوں، اور دیکھ میں اس وقت چھوکرے کو بھیجوں گا کہ جا تیروں کو ڈھونڈ لے آ۔ سو اگر میں چھوکرے سے کہوں کہ دیکھ تیر تیری اس طرف ہیں تو تو ان کو اٹھا کر لے آنا، کیونکہ خداوند کی حیات کی قسم تیرے لیے سلامتی ہوگی نہ کہ نقصان۔ پر اگر میں چھوکرے سے یوں کہوں کہ دیکھ تیر تیری اس طرف ہے تو تو اپنی راہ لینا، کیونکہ خداوند نے تجھے رخصت کیا ہے۔ رہا وہ معاملہ جس کا چرچا تو نے اور میں نے کیا ہے، سو دیکھ خداوند ابد تک میرے اور تیرے درمیان رہے۔ پس داؤد میدان میں جا چھپا، اور جب نیا چاند ہوا تو بادشاہ کھانا کھانے بیٹھا، اور بادشاہ اپنے دستور کے موافق اپنی مسند یعنی اس مسند پر جو دیوار کے برابر تھی بیٹھا، اور یونتن کھڑا ہوا اور ابنیر ساؤل کے پہلو میں بیٹھا، اور داؤد کی جگہ خالی رہی۔ لیکن اس روز ساؤل نے کچھ نہ کہا، کیونکہ اس نے گمان کیا کہ اسے کچھ ہو گیا ہوگا، وہ ناپاک ہوگا، وہ ضرور ناپاک ہی ہوگا۔ اور نئے چاند کے بعد دوسرے دن داؤد کی جگہ پھر خالی رہی۔ تب ساؤل نے اپنے بیٹے یونتن سے کہا کہ کیا سبب ہے کہ یسی کا بیٹا نہ تو کل کھانے پر آیا نہ آج آیا ہے؟ تب یونتن نے ساؤل کو جواب دیا کہ داؤد نے مجھ سے بجد ہو کر بیت لحم جانے کو رخصت مانگی۔ وہ کہنے لگا کہ میں تیری منت کرتا ہوں مجھے جانے دے، کیونکہ شہر میں ہمارے گھرانے کا ذبیحہ ہے، اور میرے بھائی نے مجھے حکم کیا ہے کہ حاضر رہوں۔ اب اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھے جانے دے کہ اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ اسی لیے وہ بادشاہ کے دسترخوان پر حاضر نہیں ہوا۔ تب ساؤل کا غصہ یونتن پر بھڑکا، اور اس نے اس سے کہا، اے کج رفتار چنڈالن کے بیٹے، کیا میں نہیں جانتا کہ تو نے اپنی شرمندگی اور اپنی ماں کی برہنگی کی شرمندگی کے لیے یسی کے بیٹے کو چن لیا ہے؟ کیونکہ جب تک یسی کا یہ بیٹا روئے زمین پر زندہ ہے، نہ تو تجھ کو قیام ہوگا نہ تیری سلطنت کو۔ اس لیے ابھی لوگ بھیج کر اسے میرے پاس لا، کیونکہ اس کا مرنا ضرور ہے۔ تب یونتن نے اپنے باپ ساؤل کو جواب دیا، وہ کیوں مارا جائے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ تب ساؤل نے بھالا پھینکا کہ اسے مارے۔ اس سے یونتن جان گیا کہ اس کے باپ نے داؤد کے قتل کا پورا ارادہ کیا ہے۔ سو یونتن بڑے غصہ میں دسترخوان پر سے اٹھ گیا، اور مہینہ کے اس دوسرے دن کچھ کھانا نہ کھایا، کیونکہ وہ داؤد کے لیے رنجیدہ تھا، اس لیے کہ اس کے باپ نے اسے رسوا کیا۔ اور صبح کو یونتن اسی وقت جو داؤد کے ساتھ ٹھہرا تھا میدان کو گیا، اور ایک چھوکرا اس کے ساتھ تھا، اور اس نے اس چھوکرے کو حکم کیا کہ دوڑ اور یہ تیر جو میں چلاتا ہوں ڈھونڈ لا۔ اور جب تک وہ لڑکا دوڑا جا رہا تھا تو اس نے ایسا تیر لگایا جو اس سے آگے گیا، اور جب وہ چھوکرا اس تیر کی جگہ پہنچا جسے یونتن نے چلایا تھا تو یونتن نے چھوکرے کے پیچھے پکار کر کہا، کیا وہ تیر تیری اس طرف نہیں؟ اور یونتن اس چھوکرے کے پیچھے چلایا، تیز جا، جلدی کر، ٹھہر مت۔
सो यूनतन के छोकरे ने तीरों को जमा किया और अपने आका के पास लौटा, और उस छोकरे को कुछ मालूम ना हुआ। फक्त दाऊद और यूनतन ही इसका भेद जानते थे। फिर यूनतन ने अपने हथियार उस छोकरे को दिए और उससे कहा, इनको शहर ले जा। जो ही वो छोकरा चला गया, दाऊद जनूब की तरफ से निकला और जमीन पर औंधा होकर 3 बार सिजदा किया, और उन्होंने आपस में एक दूसरे को चूमा और बाहम रोए, पर दाऊद बहुत रोया। और यूनतन ने दाऊद से कहा कि सलामत चला जा, क्योंकि हम दोनों ने खुदावंद के नाम की कसम खाकर कहा है कि खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान और मेरी और तेरी नस्ल के दरमियान अब तक रहे। सो वो उठकर रवाना हुआ और यूनतन शहर में चला गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।